السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کے دل میں ایک سوال خاموشی سے جنم لیتا ہے کہ اگر حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے تو پھر قبر میں عذاب کیوں؟ قبر میں جزا یا سزا کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوال بے ایمانی نہیں بلکہ سمجھنے کی خواہش ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سادہ اور دل کو مطمئن کرنے والے انداز میں سمجھیں گے۔ تو دیکھیں کہ اسلام میں موت کے بعد کے مراحل۔ تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ نہیں بلکہ انسان 3 مرحلوں سے گزرتا ہے: دنیا، برزخ، قبر کا مرحلہ، قیامت اور آخرت۔ قبر کا مرحلہ تو قیامت سے پہلے کا انتظار گاہ ہے جہاں انسان اپنے انجام کی جھلک دیکھتا ہے، اور قبر کا عذاب یا نعمت فیصلہ نہیں، پیشگی خبر۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قبر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آخری فیصلہ نہیں بلکہ ایک پیشگی کیفیت ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے طالب علم کو امتحان سے پہلے کامیابی یا ناکامی کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب میزان قائم ہوں گے اور اعمال تولے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ مرحلہ آسان ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی اللہ کے فضل سے آسان ہوں گے، اور اگر یہاں سختی ہو تو یہ ایک تنبیہ ہے نہ کہ حتمی انجام۔ تو قبر میں سوال کیوں؟ تو دیکھیں کہ قبر میں سوال انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ وہ کس عقیدے پر تھا، کس رب کو مانتا تھا، کس وہ نبی کی پیروی کرتا تھا۔ یہ سوال زبان کا نہیں، دل کے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ تو قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدگی سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا مرحلہ حق ہے اور اس سے بچنے کی دعا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سوال ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو دیکھیں کہ یہ بات ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ زندگی صرف قیامت کی تیاری نہیں بلکہ قبر کی تیاری بھی ہے، کیونکہ قبر آخرت کا دروازہ ہے۔ تو اگر آج ہم اپنے اعمال درست کر لیں، اپنی نماز سنوار لیں، اپنے اخلاق بہتر بنا لیں، تو قبر اندھیری نہیں، رحمت کی جگہ بن سکتی ہے۔ قبر ہم سے چیخ کر نہیں، خاموشی سے کہتی ہے: جو بویا ہے وہی کاٹو گے۔ آئیں اللہ سے ایسا تعلق بنائے کہ قبر بھی سکون کی آغوش بن جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔